अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 11 है, जिसका टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। पाकिस्तान नेशनल कल्चर शोज़ या शोड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो पाकिस्तान का कल्चर है ना, वो यूनिटी शो करता है इन डाइवर्सिटी, यानी कि इतने मुख्तलिफ इलाकाई ज़ुबानें होने के बावजूद, मुख्तलिफ रहन सहन होने के बावजूद, मुख्तलिफ शक्ल सूरत होने के बावजूद, तौर तरीके मुख्तलिफ होने के बावजूद फिर भी हम यूनिटी में रहते हैं। तो इस सवाल को हमने डिस्कस करना है जी। इन सिंपल वर्ड्स के पाकिस्तान का जो नेशनल कल्चर है, जो पाकिस्तान की तहज़ीब है या सकाफ़त है, वो डाइवर्सिटी में यूनिटी शो करती है कि इतने मुख्तलिफ होने के बावजूद भी तब भी एक ही है। अब दूसरी बात ये कि ये जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर काफ़ी चीज़ों को कवर करता है, जिसमें यानी कि द पाकिस्तानी कल्चर, ये भी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भी टॉपिक कवर हो जाएगा। कल्चरल डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, ये भी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। नेशनल कल्चर, ये भी कवर हो जाएगा। कल्चरल डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, नेशनलिज्म, एथनिक पॉलिटिक्स, ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में कवर कर दिए जाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स के अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आप हल करने की काबिलियत रखते हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये है कि जो पाकिस्तान का कल्चर है ना, पाकिस्तान के कल्चर के अंदर कई और कल्चर और रिलीजन भी शामिल है, जिसमें पख्तून हो गया, बलोच हो गया, पंजाबी हो गया, सिंधी हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं जी, अपनी अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन ये सारे के सारे मुस्लिम होने के नाते एक हैं। यानी कि इनका जो कल्चर, सकाफ़त, हर चीज़ अलग अलग है, ज़ुबान तक अलग है, इनका जो एजुकेशन लेवल है वो भी अलग है, लेकिन ये एज आ मुस्लिम क्या हैं जी, यूनिटी है, यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट लोग रहते हैं, जैसे कि मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, इवन के कादियानी भी रहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट लोग रहते हैं, हर एक का अपना कल्चर है, अपनी ज़ुबान है, वो अपने उनके गुरु हैं, वो जिनको मानते हैं। कोई टॉम यानी कि मज़ारों वगैरह को मानता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, हर एक की अपनी इबादत का है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है ना, उसमें जो ग्रीन कलर है वो मुस्लिम को शो करता है, और जो वाइट कलर है वो माइनॉरिटीज़, जो अक़लियत में, अक़लियत कहते हैं जो कम तादाद में है, तो पाकिस्तान में जो कम तादाद में उनको शो करता है। तो इसका मतलब जो पाकिस्तान का फ्लैग है ना, वो इन सब, वो माइनॉरिटीज़ हों, सिख हों, हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम हों, ये सब की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हमने देखा कि बैकएंड पे सारे अलग अलग हैं, लेकिन जब फ्लैग की बारी आती है तो सारे सलूट करते हैं, सारे सलाम करते हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, हुब्बुल वतन है। नो डाउट कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होने के नाते इसमें मुसलमानों का ही रहना बनता था, लेकिन पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज़ को भी वो राइट्स दिए जो मुस्लिम को दिए। उन्हें भी अपने त्यौहार सेलिब्रेट करने की फुली इजाज़त है, और मुसलमानों को भी इजाज़त है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पाकिस्तान है, इस्लामिक वे में, इस्लामिक सिविलाइजेशन के लिहाज से कैसे डाइवर्सिटी में यूनिटी शो करता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोगों ने इस्लाम को अडोप्ट किया हुआ है ना, वो इस्लाम को अडोप्ट इस लिहाज से किया हुआ है कि उनका जो फेथ है, ईमान है, जो इनके इस्लामिक ट्रेडिशन है, उन्होंने मॉडर्न कल्चर के साथ इसको रिलेट किया हुआ है। पाकिस्तान का जो कल्चर है वो इस्लामिक है, लेकिन इस्लामिक होने के साथ साथ जो मॉडर्न, जैसे कि पैंट शर्ट का पहनना, शलवार कमीज़ की भी पहनते हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन या कुछ कल्चर डेज़ पे। लेकिन जो पाकिस्तान का कल्चर है, ये इसने मॉडर्न कल्चर को अडॉप्ट भी किया और इस्लामिक कल्चर को भी अडॉप्ट किया, यानी कि दोनों को रिलेट कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। और पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी है ना, वो मुस्लिम्स की है। मुस्लिम्स की मेजॉरिटी होने के बावजूद कभी आपने नहीं देखा होगा कि मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या कर
मंदिर गिरा दिया, ईसाइयों का चर्च गिरा दिया, सिखों के गुरुद्वारे की बेहुरमती कर दी। यानी कि आपने मुसलमानों के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ये एक चीज़ देखी होगी कि मुसलमानों ने जितनी भी अक़लियत हैं उनके साथ पीसफुली अमन व अमान के लिहाज से रह रहे हैं, कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तो और उन्होंने कभी मुसलमानों को या मुसलमानों की इबादत गाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ रेयर केसेस तो हर कंट्री में मिलते हैं, आपको चंद एक मिल जाए, लेकिन जैसा कि इंडिया में हो रहा है मुसलमानों पर खुले आम तशद्दुद हो रहा है, इस तरह पाकिस्तान में नहीं होता। फिर आपने देखा होगा कि ईसाइयों के बड़े ईद के दिन हो, मुसलमानों को भी छुट्टियां होती हैं, मुसलमानों की ईद हो, ईसाइयों को भी छुट्टी होती है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे माइनॉरिटीज़ अक़लियत के या मुसलमानों के जो नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं ना, उन पर छुट्टी सबको होती है। तो इसका मतलब मनाते सब हैं। जैसे मुहर्रम का हो, छुट्टी पूरे पाकिस्तान में है, और जो आपने देखा होगा कि उन्होंने भी सबीलें वगैरह लगाई होती हैं। तो इसमें ये चीज़ है कि कल्चर अपना अपना है, हॉलीडेज़ अपने अपने हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे छुट्टी हॉलीडे होना, नेशनल लेवल पे उसको सेलिब्रेट किया जाना, ये चीज़ शो करती है कि पाकिस्तान अगरचे डाइवर्स है, हर लिहाज से डाइवर्स है। यानी कि यहाँ पे हर इलाके में अपना कल्चर है, अपनी सकाफ़त है। इसके बावजूद भी नेशनल लेवल पे सारे क्या जी, इंटीग्रेशन है, हम आहंगी है सब में। और आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो औरत है ना, उसको उसके राइट्स मुकम्मल दिए जा रहे हैं, उसको मुकम्मल तौर पे लिबर्टी और फ्रीडम है कि वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, इलेक्शन में हिस्सा ले, वोट करे। इसके अलावा एहतजाज कर सकती है। इसके अलावा आपने देखा होगा मेडिकल की फ़ील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में आपको औरत हर जगह मिलेगी। तो पाकिस्तान के कल्चर में अगरचे इस्लाम में पाबंदियाँ हैं, तो लेकिन उन्होंने इस्लाम को मॉडर्न कल्चर के साथ क्या किया हुआ है जी, रिलेट किया हुआ है, इसके मुताबिक डाल दिया हुआ है। तो ये सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी पाकिस्तान में इंटीग्रेशन है जी, हम आहंगी है, हर लिहाज से आपको यूनिटी शो होती है। इसके बाद है रीजनल लैंग्वेजेस। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के खित्ते में ना तकरीबन कुछ किलोमीटर्स के बाद लैंग्वेज चेंज होती जाती है, बोलने का तरीका, डायलेक्ट, एक्सेंट, वोकेबलरी हर लिहाज से चेंज होता है। तकरीबन जो उन्होंने देखा है ना, तकरीबन 10 किलोमीटर रेडियस के बाद पाकिस्तान में किसी भी इलाके में 10 किलोमीटर के बाद आपको देखेंगे कि उनकी ज़ुबान भी चेंज है। अगर ज़ुबान नहीं चेंज है तो उनका एक्सेंट, बोलने का लहजा, लबो लहजा चेंज है। पाकिस्तान के अंदर जो मेन ज़ुबानें बोली जाती हैं उनमें पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है, बारवी है, बलोची है, हिंदको है, कश्मीरी है, शीना। तो आपने देखा कि हर 10 किलोमीटर के बाद क्या होती है जी, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और जो मेन ज़ुबानें वो मैंने आपको बता दी हैं और इस स्लाइड पर मेंशन भी है। लेकिन इतनी ज़्यादा ज़ुबानें होने के बावजूद जब उर्दू की बात आती है ना, तो सारा पाकिस्तान एक है। अगर आपको किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको उनकी ज़ुबान नहीं आती, आप उर्दू बोलें, वो आपको जवाब देगा उर्दू में। आप पश्तून के साथ पश्तो में बात ना करें, उर्दू में बात करें, तो वो आपको उर्दू में जवाब देगा। तो ये उर्दू शो करती है कि अगरचा हर इलाके की अपनी अपनी ज़ुबान है, अपनी अपनी ज़ुबान होने के बावजूद वो उर्दू हर जगह पे अंडरस्टैंडेबल है। और उर्दू के बाद जो दूसरी लैंग्वेज है ना पाकिस्तान में, जो हर जगह समझी जाती है, वो इंग्लिश है। और ये ज़्यादातर एजुकेटेड पीपल में, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्ट्रक्शन में आपने देखा यूनिवर्सिटी में गांव के लोग भी आए होते हैं, यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ शहरों के लोग भी आए होते हैं। तो वहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दो ही होते हैं, या तो इंग्लिश होता है या तो उर्दू होता है। उर्दू वाइडली यूज़ होता है, उर्दू के बाद इंग्लिश यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिस की या हम एप्लीकेशंस वगैरह लिखते हैं, तो उसके लिए जो हम ज़ुबान यूज़ करते हैं वो भी इंग्लिश ही है। तो ये दो ज़ुबानें शो करती हैं कि अगरचा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि हज़ारों ज़ुबानें बोली जाती हैं, इसके बावजूद उर्दू शो करती है कि पाकिस्तान डाइवर्स नहीं है, क्या जी, यूनाइटेड है। इसके बाद हेडिंग है कि पाकिस्तान लिटरेचर के लिहाज से किस तरह डाइवर्सिटी से यूनिटी शो करता है जी। तो पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेचर है ना, जो अदब है,
وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف زبانوں کے مختلف شاعر بھی ہیں، مختلف زبانوں کے مختلف صوفی لوگ بھی ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وارث شاہ جنہوں نے پنجابی میں لکھا ہے، بلے شاہ پنجابی، غلام فرید انہوں نے بھی پنجابی، شاہ حسین ہے، عبداللطیف بٹائی ہے، سچل سرمست ہے، فقیر نبی بخش ہے، خوشحال کھٹک ہے، رگون خان ہے، غنی پرویز ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جی لاہور کے اندر داتا علی حجویری ہیں، جو کہ بذات خود اردو کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ آپ کی جو کشف المحجوب کتاب ہے نا وہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جتنے بھی پوئٹس ہیں یہ مختلف زبانوں کے پوئٹس ہیں، شاعر ہیں، صوفی ہیں، مختلف علاقوں کے صوفی ہیں، مختلف علاقوں کے شاعر ہیں، لیکن یہ سب کچھ ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ ہر ایک کا اپنا صوفی پوئٹ ہونے کے باوجود جب ہم ایز اے مسلم دیکھتے ہیں، ایز اے مسلم اس کی کیا کرتے ہیں جی، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ہے نا اقبال، علامہ اقبال، اس کو سب نے ایڈمائر کیا ہوا ہے، ان کو بھی سب نے ایڈمائر کیا ہوا ہے، لیکن وہ روحانی باب کے لحاظ سے، روحانی شاعر کے لحاظ سے علامہ اقبال کو ہر علاقے کے لوگ مانتے ہیں۔ وہ چاہے کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی ایریا سے بلونگ کرتے ہوں، وہ کسی بھی صوفی پوئٹ کے ماننے والے ہوں، یعنی کہ وہ کسی بھی بزرگ کے فالوورز ہوں، لیکن جب بات آتی ہے علامہ اقبال کی تو وہ اسے بغیر کسی جھجک کے اسے اپنا روحانی باپ یا روحانی شاعر یا پاکستان کا نیشنل پوئٹ مانتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ پوئٹس ہونے کے باوجود، بزرگ حضرات ہونے کے باوجود، جب ہم بات آتی ہے اسلام کی، قرآن کی، ان کی فالوئنگ کی، ان کی تعلیمات کی، تو ہم سب پاکستان سارا کا سارا ایک ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال پر تو سارے کیا جی، ان کو سب نے ایڈمائر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈریسز کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف ڈریسز پہنے جاتے ہیں، مختلف لباس پہنے جاتے ہیں، جس میں دھوتی ہو گیا، لنگی، کرتا، تربن، کھوسا، یہ پنجابیوں کے اندر زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد جو بلوچ ہیں وہ پریفر کیا کرتے ہیں جی، جامہ، بلوچی شلوار، دستار، فشق اور بلوچی سینلز۔ اس کے بعد ہم سندھی کی بات کریں تو سندھی اجرک، چنری فیبرک، لہنگا چولی اور جلابہ جو کہ سندھی عورتیں پہنتی ہیں، جبکہ مردوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اجرک ٹوپی یا جسے سندھی کیپ بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد پٹھانس کی بات کریں تو پٹھان خط، پرتگ، کلا، چوغا، شرائی یہ سب پہنتے ہیں۔ ان سمپل ورڈز کے پاکستان کے اندر ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اپنے کلچر کے لحاظ سے وہ لباس پہنتے ہیں۔ پنجابیوں کا اپنا لباس ہے، بلوچیوں کا اپنا لباس ہے، سندھیوں کا اپنا لباس ہے، پشتون کا یا پٹھانس کا یا کے پی کے والوں کا یا پشاور والوں کا اپنا لباس ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے شلوار قمیض کی، جو کہ ہمارا نیشنل ڈریس ہے اور بہت ہی پاپولر ہے، تو اس کی ہر کوئی کیا کرتا ہے جی، رسپیکٹ کرتا ہے۔ تو اتنے زیادہ لباس، اتنی زیادہ ورائٹیز ہونے کے باوجود شلوار قمیض پہ سارے کیا ہیں جی، متفق ہیں۔ اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہونے کے باوجود یونٹی کس میں ہے جی، شلوار قمیض میں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی پاکستان کے اندر جو خوراک کھائی جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہے جی خوراک میں لسی ہو گیا، شربت ہو گیا، ستو ہو گیا، ربڑی دودھ ہو گیا، شوگر کین جوس یعنی کہ جسے گنے کا جوس بولتے ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ شربت ہونے کے باوجود جو گنے کا رس ہے نا وہ نیشنل ہے، وہ یونٹی شو کرتا ہے، وہ ہر علاقے میں فیمس ہے۔ بلوچی کی بات کی جائے تو ادھر کی سجی جو کہ پنجاب کے اندر بھی مشہور ہے، بلوچوں کی سجی ہو گئی۔ اس کے بعد پنجاب کے اندر ساگ پراٹھا ہو گیا، بلتستان بالے ہو گیا، کے پی کے کا چپلی کباب ہو گیا اور سندھی بریانی ہو گیا۔ آپ نے دیکھا پنجاب کے اندر سندھی بریانی، چپلی کباب، سجی یہ ساری چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ اب یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ یہ جو کھانے ہیں یہ ہے تو دوسرے علاقے کے بلوچیوں کے ہیں، لیکن پاکستان کے سندھ میں، کے پی کے میں اور خصوصی طور پر پنجاب میں یہ چیزیں مشہور ہیں
اور انہیں بغیر کسی جھجک کے یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کے ہم نے نہیں کھانا، اسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کو اٹریکٹیو سمجھا جاتا ہے۔ تو ان سمپل ورڈز کے خوراک پنجاب کی ہو، بلوچیوں کی ہو، سندھیوں کی ہو، یا پشاور پٹھانوں کی ہو، ان سب کی خوراک ہو، لیکن جو بھی جس کی بھی خوراک ہے، پاکستان کے ہر علاقے میں اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، اس کو یونٹی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس پر کوئی تنقید نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو کھانے کے لیے لوگ دور دور سے آئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب دوسرے علاقے کی جو چیزیں ہیں نا، جیسے بلوچیوں کی چیزیں ہیں پنجاب کے اندر بہت مشہور ہیں، اور لوگ اسے باخوشی کھاتے ہیں، خوشی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہیٹ کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہے تو ڈائیورس ہیں، اپنی اپنی ہیں، لیکن یونٹی شو کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان کے اندر مختلف سپورٹس کھیلی جاتی ہیں، جس میں کبڈی ہوگی، فٹ بال ہو گیا، والی بال ہو گیا، کرکٹ، پولو، ٹینٹ پیگنگ، گلی ڈنڈا، بورڈ گیمز لائک لوڈو اینڈ کیرم۔ تو پاکستان کے یہ جو کھیل ہیں نا، یہ مختلف علاقوں میں مشہور ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کرکٹ کی یا ہاکی کی، تو ہم سارے کیا ہیں جی، ڈائیورسٹی میں یونٹی شو کرتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے دنوں پاکستان کا سیمی فائنل میں پاکستان آسٹریلیا سے ہار گیا، تو اب ہر علاقے کی اپنی ہے، جیسے پنجاب والے کبڈی کھیلتے ہیں، ہر علاقے کی اپنی اپنی گیمز ہیں، وہ اپنی اپنی گیمز کو چھوڑ کر کرکٹ میں کیا کہہ رہے ہیں جی، پاکستان جیت جائے، پاکستان جیت جائے۔ جیتنا تو اس ٹیم نے تھا، وہ ٹیم کا جیتنا مطلب پورے پاکستان کا جیتنا۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ لوگوں کا جو لو ہے کرکٹ کے لیے، وہ کرکٹ کے لیے نہیں ہے، وہ اصل میں پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستانی کھلاڑی جیت گئے، وہ کہتے ہیں پاکستان جیت گیا۔ تو وہ بات نیشنل لیول پہ کرتے ہیں، اپنے لیول، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے علاقے کا بندے نے یہ مار دیا، چھکا مار دیا، کرکٹ میں وکٹ لے لی۔ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان جیت رہے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم ایز اے پاکستانی اس کو کیا کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کھیلز ہیں نا، ہر علاقے کا اپنا ہونے کے باوجود جب نیشنل لیول پہ کسی کھیل کی بات آتی ہے نا، کہ یہ پاکستانی باہر کی کھیلیں گے، بالخصوص انڈیا یا آسٹریلیا کے ساتھ، تو ہم سارے یونٹی شو کرتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس ہے ہینڈی کرافٹ۔ ہینڈی کرافٹ بولتے ہیں جی دستکاری کو، ہمارے ہاتھوں سے بنے ہوئے ڈیزائنز کو۔ آپ نے پاکستان کے اندر جو بیڈ دیکھے ہوں گے نا، اس میں مختلف طرح کی دستکاری کی ہوتی ہے، ہاتھ سے انہوں نے ڈیزائن بنائے ہوتے ہیں لکڑی میں۔ تو جیسی کاریگری یا ہینڈی کرافٹس پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہے، پوری دنیا میں ایسی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ووڈن فرنیچر آف چنیوٹ، چنیوٹ کا ووڈن فرنیچر بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد سیالکوٹ کی سپورٹ گوڈز بہت مشہور ہیں، ایمبرائڈری آف ملتان، کھدر آف کمالیہ، چپل آف پشاور، چنری آف حیدرآباد، اینڈ اے لسٹ آف ادر ہینڈی کرافٹس آر پروڈیوسڈ ان دیئر بیسٹ پاسبل شیپ ان پاکستان۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ بنتی تو مختلف علاقوں میں، لیکن پسند پورے پاکستان میں کی جاتی ہیں۔ تو یہی چیز پاکستان کو یونٹی شو کرتا ہے۔ اگر دوسرے طریقے سے ہوتا کہ بھائی سیالکوٹ میں چیز بنی ہے، ہم استعمال نہیں کرتے، پشاور کی چپل ہے، ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، دوسرے علاقوں میں انہیں بالخصوص پسند کیا جاتا ہے۔ تو یہی چیزیں پاکستان کی عوام کے اندر یونٹی شو کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن لیول پہ دیکھا جائے تو ایجوکیشن لیول یہ سب سے اہم حصہ ہے جو کہ پاکستان کو ڈائیورسٹی سے نکال کے یونٹی میں لے کے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو ایجوکیشن میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، جیسے مسلمانوں کے اندر ہی کئی فرقے بنے ہوئے ہیں، جس میں سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، نیچری اور بھی فرقے وغیرہ ہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا ہے کہ جب اسکول کی باری آتی ہے نا، تو اسکول میں سارے ایک ہی ہیں، اس میں کرسچنز ہو، سکھ ہو، وہ سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی وہ لیول شو کرتا ہے کہ بھائی اگرچہ ہم علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن جب ایجوکیشن کی بات آئے، جب ہمارے بچوں کو پڑھانے کی بات آئے، تو ہم سب کے ہیں جی ایک ہیں۔
اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر ماڈرن مدرسہ ہے نا، مدرسہ کے اندر انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، میتھمیٹکس بھی پڑھائی جاتی ہے اور سائنس کے علومز بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے مدرسہ ہو چاہے اسکول ہو، یہ سارے کے سارے ڈائیورسٹی میں کیا شو کر رہے ہیں جی؟ یونٹی شو کر رہے ہیں کہ ہم سب پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر چاہے کوئی دوسرا لیڈر ہو، پولیٹیکل لیڈر ہو یا کوئی تعلیم پڑھ کر ایجوکیشن منسٹر لگا ہو، یا آپ کسی میڈیکل کی فیلڈ میں ہو، انجینئر ہو، ان کو تو رسپیکٹ ملتی ہے ان کی جابز کے لحاظ سے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر مشائخ ہو، اسکالر ہو، صوفی ہو، ان کی اپنی رسپیکٹ ہے۔ تو دینی تعلیم کی بھی اپنی رسپیکٹ ہے، اور جو ایجوکیشن جو دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے اس کی بھی رسپیکٹ ہے۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی رسپیکٹ کہاں تک محدود ہے اور جو دینی تعلیم ہے اس کی رسپیکٹ کہاں تک محدود ہے، اس میں تو فرق ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں کیا شو کرتی ہیں جی؟ یونٹی شو کرتی ہیں کہ بھائی تعلیم کوئی بھی ہے اس دنیا کے لیول تک یا پاکستان کی حد تک، اس کو ہم رسپیکٹڈ وے میں دیکھتے ہیں، رسپیکٹڈ آئیز سے دیکھتے ہیں، کہ کوئی بھی کسی پر بغیر کچھ دلیل دیے کیچڑ نہیں اچھالتا۔ تو یہ وہ سارے ایلیمنٹس ہیں ایجوکیشن کے جو کہ ڈائیورسٹی میں یونٹی شو کرتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے ڈیموکریٹک کلچر کو فالو تو کیا ہوا ہے لیکن ابھی ڈیولپنگ ڈیموکریٹک ہے، یعنی کہ ڈیموکریٹک کے جو اصل اصول ہیں نا، پاکستان ابھی تک ان پر گامزن نہیں ہوا، لیکن گامزن ہونے کی کوشش کر رہا ہے جی۔ پاکستان کے اندر ہر 5 سال بعد پرائم منسٹر کے لیے، قومی اسمبلی کے لیے یا صوبائی اسمبلیوں کے لیے ممبرز کو چوز کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کسی حد تک شفافیت ہوتی ہے، جو بار بار لوگ کہتے ہیں نا ملٹری انٹرونشن، کہ اس میں آرمی کی مداخلت ہے، تو آرمی کی مداخلت کو کسی حد تک ختم کیا جا چکا ہے۔ تو جیسے جیسے الیکشن بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے پاکستان کے اندر پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، ہر 5 سال بعد الیکشن آتے ہیں، پاکستان کی عوام ایجوکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا اگر یہ تمام لوگ ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو ٹرو وے میں ایجوکیشن دے دی جاتی ہے، تو تب پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کا جو فیوچر ہے نا وہ برائٹ نظر آتا ہے۔ تو لاسٹ سلائیڈ ہے جس کے اندر ہم یہ لاسٹ سلائیڈ ہمارا کنکلوژن بھی ہے۔ تو کنکلوژن کیا ہے جی؟ پاکستان کا جو کلچر ہے نا وہ یونٹی شو کرتا ہے ان ڈائیورسٹی میں کیا شو کرتا ہے؟ یونٹی۔ وہ لینگویج ہو، وہ ٹریڈیشن ہو، وہ کسٹم ہو، وہ صوفی پوئٹ ہو، وہ سپورٹس ہو، وہ ایجوکیشن ہو، ایون کہ پاکستان کا فلیگ بھی 2 کلر کا، جو کہ گرین کلر مسلمز کے لیے اور وائٹ مائنورٹیز کے لیے۔ تو پاکستان کا جو کلچر ہے نا، نیشنل کلچر، وہ ہر لحاظ سے کیا ہے جی؟ یونائٹڈ ہے۔ اگرچہ ہر ایک کا اپنا اپنا ڈائیورسٹی ہے، لیکن جب نیشنل لیول پہ بات آتی ہے نا تو نیشنل لیول پہ سارے یونٹی شو کرتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان کا جتنے بھی علاقے، ہر ایک کے اندر ان کے اپنے سونگز ہیں، اپنا میوزک ہے، لیکن جب اسکولوں اور کالجز کے اندر اینتھم کی، ترانے کی بات آتی ہے جو کہ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا، تو تب کیا ہوتا ہے جی؟ وہ یونٹی شو کرتے ہیں، ہر اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، وہ بلوچی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شو کرتی ہیں کہ پاکستان اگرچہ ریجنل لیول پہ، لینگویج لیول پہ، سپورٹس لیول پہ، ایجوکیشن لیول پہ ڈائیورسٹی ہے، لیکن نیشنل لیول پہ جب دیکھا جاتا ہے نا تو سارے کیا ہیں جی؟ انٹیگریشن شو کرتے ہیں، ہم آہنگی شو کرتے ہیں، یونٹی شو کرتے ہیں کہ ہم سارے متحد ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر نمبر 10 پاکستان افیئر کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے لیکچر نہیں دیکھے تو آپ پلے لسٹ میں جائیں پاکستان افیئر کی، اس سے پہلے 9 لیکچر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں CSS ٹارگٹ کے لحاظ سے، یوٹیوب پر فالو بھی کریں، فیس بک کا پیج بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیلی اپڈیٹس واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر کر دی جاتی ہیں، ڈیلی کا نیوز پیپر ہو گیا، ووکیبلری ہوگی، جو بھی نیا لیکچر آتا ہے وہ آپ کو سب سے پہلے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی کویشچنز ہیں ان کو بریفلی ڈسکس کیا جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، آئی ول آنسر انشاءاللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.